والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معزز سامعین مہمانان اکرام سماجی اور سیاسی رہنما، میں آپ حضرات کا سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے 73ویں یوم جمہوریہ کی مناسبت سے دل کی گہرائیوں سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے قیمتی اوقات کو فارغ کر کے ہم مالاکین اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے مدرسین کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے وقت دیا۔ پروگرام کا باضابطہ آغاز ہو اس سے پہلے کی چند باتیں جو گنتنتر دیوس اور ریپبلک ڈے کے مناسبت سے ہونی چاہیے آج کے اس موقع پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں کہ تقریباً 250 سال ملک آزادی سے پہلے کا جو زمانہ ہے غلامی میں جکڑا رہا، یعنی جن ملکیوں نے اس وطن عزیز پر 250 سال قبضہ جمائے رکھے۔ اس دوران ہندوستان کے معزز حضرات جو اس وقت تھے انہوں نے اپنی محنتوں کے نتیجے میں جو آوازیں بلند کی کہ غلامیت سے آزادی کی طرف ملک کو کیسے لے جایا جائے، اسی مناسبت سے اس وقت کے علماء نے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر تاریخ یہ ملتی ہے کہ جب 1600 عیسوی کے اندر فرنگیوں نے تجارت کی غرض سے اجازت چاہی اور وہیں سے اپنا کھانا بانا شروع کیا، اور اس کے بعد ہی سے جب انہیں معلوم ہونے لگا یہاں کے رہائشیوں کو، یہاں کے باشندوں کو یہ تو ملک افسوس سے رخ پر لے جانا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے جو عالم بغاوت جنہوں نے بلند کی ہے نواز سراج الدولہ، جنہوں نے سامنے ہوتا ہے اسی زمانے میں جو دیکھا جاتا ہے کہ شاہ ولی احمد بسلحی اور اسی طرح شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے ہندوستان کے اندر ڈالر ہونے کا فتویٰ دیا، جس کے نتیجے میں ہند مسلم سنگھن نے مل کر کے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت کو بلند کیا۔ تو آزادی کا سہرا صرف کسی ایک کمیونٹی کے نہیں جاتا، بلکہ ہندوستان کے اندر بسنے والے جتنے لوگ تھے ان کے سر جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی کاسٹ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہم مسلمانوں کا خاص طور سے علماء دین کا جو ایک اہم رول رہا ہے، خاص طور سے علماء دیوبند، اور اسی کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ 1857 کا معرکہ پیش آیا اور ناکامی کا ہمیں دیکھنا پڑا، اور اس کے چند ہی سال بعد جب دیکھنا یہ ہوا کہ اب تو ملک کے چپے چپے پر فرنگیوں کا قبضہ ہو جائے، اس سے پہلے انہوں نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی کہ بڑیا نشین عالموں نے مدرسے کی بنیاد ڈالی، یعنی 1857 سے لے کر کے 1866، یہ تقریباً 8 سے 9 سال کا جو وقفہ ہے، یہ سر جوڑ کر کے ملی رہنماؤں نے، سماجی لوگوں نے، سیاسی لوگوں نے ایک جوڑ کر کے سر جوڑ کر کے بیٹھے اور اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑتی ہے، اور وہیں سے ہندوستان کی آزادی کی جو سور پھونکی جاتی ہے دنیا کے باہر ملکوں میں اس کی صدا سنائی دیتی ہے۔ ہندوستان کے علاوہ اور سارے لوگ اس کام میں بھی شریک ہوئے ہیں، یعنی پوری بین الاقوامی سطح پر دیکھا یہ جائے ہندوستان سے نکلنے والی آزادی کا سور صرف دارالعلوم دیوبند ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر پھیلتا چلا گیا۔ ریشمی رومالداری اسی کا ایک نتیجہ رہا۔ عزیزان ملت، 15 اگست 1947 اور 1857 کے بیچ جو کمیاں، کوتاہیاں اور جو غلطیاں اپنے لوگوں کی رہی، جس کے نتیجے میں جنہوں نے انگریزوں کی چاپلوسیاں کی، روایت یہ بتاتی ہے کہ ہمارے اسلاف اور اکابر کی لاکھوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں اور مالٹا کی جیلوں کو آباد کیا، پھانسی کے پھندوں کو چنا۔ صرف یہ نہیں، یہاں تک کہ جیلوں میں رہ کر کے اپنے کام کو آگے بڑھاتے رہے کہ کسی طریقے سے بھی ملک آزادی
آزادی کے رخ پر آئے۔ 1902 کے بعد جب وہ زمانہ آتا ہے، وہ زمانہ جب آتا ہے کہ پوری ملک ٹھیر ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پوری ہندوستانی سماج دو جماعتوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 1947 15 اگست آزادی کا دن آتے آتے دو گروہوں میں ہندوستان کی قوم دو جگہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہ بدنصیبی رہی ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ ان تک کوششوں کے بعد جو نتیجہ نکل کر کے سامنے آیا وہ یہی ہوا کہ انگریزوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ 1947 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا، اور اس سے پہلے ہی 1942 کے اندر انگریزوں کی طرف سے جو نعرہ چلا کہ ہندوستان چھوڑو تحریک انہوں نے شروع کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 5 سال جاتے جاتے ہمارا ملک آزاد ہوا۔ بہرحال ایک زمانے سے گنگا جمنی تہذیب 1000 برس حکمرانی کرنے کے باوجود بلا کسی بھید بھاؤ کے یہاں ہر ایک ناگرک کو وہ سمان ملا، وہ آدرش ملا، جس کے نتیجے میں لوگ ایک ساتھ کھڑے رہے، اور آج بھی وہ چیزیں اپنی جگہ پر برقرار ہیں کہ گنگا جمنی تہذیب جو مسلم سکھ عیسائی کے درمیان ہونی چاہیے تھی، نفرت کی دیواروں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اگر کوئی خراب چل رہا ہو۔ ویسے تو ایسا ہے نہیں کہ جن لوگوں نے خون سے کھینچا ہے اس ملک کو، اس ملک کی آبیاری کی ہے، آنے والی نسلوں کو جگہ یہاں ملی ہے، جس طریقے پر ہم آج ہیں یہاں ہمارے بڑوں کی قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے، تو ہمیں اس نفرت بھرے ماحول کے اندر اپنے پوروجوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہوگا، ان کی کہانیوں کو دہرانا ہوگا کہ کیسے انہوں نے اس ملک میں رہ کر کے پیار و محبت کا جو پاٹ پڑھایا ہے، آنے والی نسلوں تک کیسے اس کو اجاگر کیا جائے۔ تو 15 اگست یوم آزادی ہو یا 26 جنوری یوم جمہوریہ ہو، یہ ایک امن اور محبت کا پیغام لے جایا کرتا ہے۔ تو 15 اگست یوم 1947 کو ہمارا یہ ملک آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد تقریباً 3 سال کا ایک زمانہ لگتا ہے کہ یہاں کے ایک ناگرک کو، ہر ایک ناگرک کو اپنا ادھیکار ملے، تو اس کے لیے پوری ایک کمیٹی تیار کی گئی کہ کوئی قانون ہو، کوئی دستور ہو، کوئی اسمبلی بنے، کوئی کمیٹی بنے، جس کے اندر قانون سازی کر کے یہاں کے ایک ایک طبقے کے اندر، ایک ایک فرد کے اندر وہ ادھیکار مل جائے، جس کے نتیجے میں جو ہے ایک یعنی آزادی کے بعد جو ہندوستان کی سب سے پہلے ضرورت پڑی ہے، یہاں کی ایک ایک ناگرک کو وہ سمان ملے جس کو وہ سامنے رکھ کر کے بلا کسی چوچلا کے، بلا کسی بھید بھاؤ کے وہ زندگی بسر کر سکے۔ 1947 سے لے کر کے 26 جنوری 1950 کے بیچ یہ ساری کاروائیاں مکمل ہوتی ہیں۔ تقریباً 3 سال کا وقت لگتا ہے کہ ایک کمیٹی تیار ہو کر کے پوری کتاب تیار کی جاتی ہے، جماعت ایکٹ کے تحت پسماندہ طبقات، اقلیتوں کے حوالے سے، سکھوں کے حوالے سے، مسلمانوں ساری برادریوں کے حوالے سے ایک قانون تیار کیا گیا تاکہ آزاد بھارت کے اندر رہتے ہوئے آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ لہذا اس کے لیے قانون جب بن کر کے تیار ہوا، ڈاکٹر بھیمراؤ امبیڈکر کی صدارت میں یہ کام مکمل ہوا، اور پوری یہ کتاب تیار کی گئی کہ یہاں کیسے جیا جائے، کیسے رہا جائے، ایک دوسرے کا سمان کیسے ہو، حکومتیں کیسے چلائیں، حکومتیں کیسے ہو۔ یہ یوم جمہوریہ ایک ایوان کی حکومت، اس کے معنی میں دیکھتے ہیں ہمیں اس بات میں دعوت ہے کہ سارا کچھ نظام جو ہے ہر ایک ناگرک کے اندر ہے، چاہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو۔ تو اس طریقے پر قانون کو تیار کیا گیا، اور تیار کرنے کے بعد ساری چیزوں کو سامنے آ کر کے 1950 26 جنوری کو لاگو کیا گیا۔ تو 26 جنوری یوم جمہوریہ، ریپبلک ڈے، گنتنس جو منایا جاتا ہے، یہ ایک قومی تہوار ہے ہمارا۔ اس موقع پر خراج عقیدت ہر ایک وطنی اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے، اپنے اپنے عقیدت کے اعتبار سے آج کے دن اجاگر کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ وطن سے محبت رکھنا
اور یہاں کی ایک ایک چیزوں سے محبت رکھنا ہمارا ایمانی فریضہ بھی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہیں۔ نفرت کو ختم کرنے کے لیے الفت اور پیار و محبت سے دل کو جلانا ہوگا، ان نفرتوں کو ختم کرنا ہوگا۔ تو آج کے اس عظیم الشان اجلاس سے ہمیں برادران وطن کے درمیان، اپنوں کے درمیان، غیروں کے درمیان، کتابی ہو یا غیر کتابی ہو، جو پیار و محبت کا پیغام ہے یہ 24 گھنٹہ لاگو ہوتا ہے۔ نماز پڑھنا، عبادتیں کرنا، پوجا کرنا، یہ ساری چیزیں ایک وقت کے ساتھ خاص ہیں، لیکن پیار و محبت کا گم جانا یہ وقت ہمارے طرف متوجہ ہوتی ہے۔ گھر میں ہے تو ہمارے پیار کی ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے بچے محتاج ہیں، معاشرے میں نکلتے ہیں تو ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، پاس پڑوس سے رہنے والے ہیں، یعنی جس اخلاق کو لے کر کے، جس کیریکٹر کو لے کر کے، جس کیریکٹر کو لے کر کے رحمت اللہ علیہ کی ذات تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، تو صرف مسلمانوں کے ساتھ اخلاق کو فالو کرنا خاص نہیں ہے۔ ہمیں برادران وطن کے ساتھ بھی اخلاق نبی کے ان نمونوں کو پیش کرنا چاہیے، اپنے مذہبی طریقوں پر ان سے ملنا چاہیے، ان کے سکھ میں خوشی اور رنگ ہر موقع پر ان کی دیکھ بھال کرنا، ان سے ملنا جلنا، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، برادران وطن کے ساتھ خاص ہے۔ تو آج 26 جنوری اور جمہوریہ کے مناسبت سے، یعنی عوامی دن ہے، آج عوام کے حوالے سے، یعنی ہم جس سماج میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ ہو جائے کہ جس کی مثالیں دی جا سکیں۔ آج ہمارا گھر، ہمارا معاشرہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس کی تعریف کر سکیں۔ گھر کا گھر اجڑ رہا ہے، لوگ اجڑنے کے چکر میں ہیں، کسی کا روشن دان بن کرایا جا رہا ہے تو کسی کے دروازے کے گرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو کسی کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے۔ یہ آج ہمارا چنچل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں قانون کے بھی خلاف اور عالمی قانون کے خلاف ہیں۔ جس چیز کو لے کر کے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کے بھی خلاف ہے۔ یہ ساری کاروائیاں چاہے اپنے مسلمانوں کے درمیان کریں یا غیروں کے درمیان کریں۔ تو آج کے اس مناسبت سے یہ سب باتیں آج کے پروگرام کے حوالے سے کافی تھی، اس لیے کہ موسم کی خمسی جو ہنگائی لے رہی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگرام کو باضابطہ شروع کیا جائے۔ تو قبل اس لیے کہ ہماری ایک تہذیبی اور ثقافتی ایک کلچر رہا ہے، ایک ہمارا سماج، یعنی ہمارا جو مذہبی فریضہ رہا ہے، جو ہمارے بڑے چلتے چلے آئے ہیں کہ کوئی بھی مجلس ہو، چاہے چھوٹی ہو، چاہے بڑی ہو، چاہے دین کے نام پر ہو، چاہے دنیا کے نام پر ہو، اگر اس مجلس میں ذکر اللہ اور ذکر رسول نہیں ہے تو وہ مجلس ناقص اور ادھوری مانی جاتی ہے۔ تو آئیے اس مجلس کو مکمل کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اس کلام پاک کی طرف جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رحمت اللہ علیہ کے واسطے سے ساری دنیا کے اندر لایا گیا۔ اس کلام کی تلاوت کے لیے، اس قرآن کی سنانے کے لیے میں آواز دیتا ہوں مدرسے کے مشہور مدرس قاری خسرحان حضرت حافظ و قاری یوسف صاحب